نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہری وصال کا وقت جب آیا، اس وقت آپ کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، مدینے میں اعلان کر دو، جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینے کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں کہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین اور بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے ساتھیو، تمہارا اگر مجھ پر حق باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد میں آنسو کا سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب آقا ہمارے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اس خواب کی حالت دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا، میں وہ پورا کر کر آپ کو قیامت کے دن ملوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ عہد کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم نبی کریم سے بدلہ لو گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مارو، لیکن نبی کریم نے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر تحاشا رو رہے تھے کہ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کو کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا کہ تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت خرید لی، تم پر جنت واجب ہو گئی۔